ایک اہل علم اور ایک متقی شخصیت وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے رشتہ داروں میں ایک شخص جس نے کچھ زمین خریدی اور اس زمین سے کھیتی باڑی کرتے ہوئے اس نے اپنی زندگی بسر کی اور ایک دن مر گیا۔ اب مرنے کے بعد وہ شخص کسی کے خواب میں آیا اور جب اس نے دیکھا اس نے پوچھا کہ تم زندگی میں تو نبینا نہیں تھے، مرنے کے بعد تم نبینا ہو گئے، یہ کیا ماجرا، یہ کیا کہانی ہے؟ اس نے بتایا کہ میری زمین میں چشمہ تھا، وہ ایک دن جاری ہوا، مجھے دوسرے تیسرے دن لگا کہ وہ چشمہ جو ہے میرے کھیتوں کو تباہ کر رہا ہے، جبکہ لوگ اس سے پانی بھرنے آتے تھے، لوگ اس سے مستفید ہوتے تھے، استفادہ کرتے تھے، میں نے اسے بند کر دیا کہ یار یہ تو میری فصلوں کو خراب کر رہا ہے۔ اب کیا ہوا کہ فصلوں کو خراب کر رہا ہے، میں نے اسے کر دیا بند، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میرے عمل کے نتیجے میں میری آنکھیں لے لیں اور میں نبینا ہو گیا۔ اب اس نے پوچھا کہ کیا تمہاری آنکھیں کسی طریقے ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں ایک طریقہ ہے، جس چشمے کو میں نے بند کیا تھا، جن کے قبضے میں آج وہ زمین ہے، میرے اہل و عیال، وہ اس چشمے کو دوبارہ جاری کر دیں اور لوگ اس سے پانی بھرنے کے لیے آئیں تو وہ چلتا رہے گا اور میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس نے ایسا ہی کیا، کچھ عرصے بعد وہ واپس ملا خواب میں، اس نے بتایا کہ میری آنکھیں مجھے واپس مل چکی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں محمد علی مرزا کے بارے میں۔ انجینئر محمد علی مرزا، یہ ایک ایسا نام پاکستان میں بن چکا ہے کہ ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ یہ چل رہا ہے پاکستان میں۔ اب آج جو واقعہ ہوا، اور میں یہ واقعہ سنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ایک چشمہ جاری ہوا ہے پاکستان میں، جس نے ایک سادے سے کمرے میں بیٹھ کے، ایک سادی سی اور ایک بالکل ایوریج بیک گراؤنڈ کے ساتھ، علمی، فکری اور ہر طرح سے ایک ایوریج بیک گراؤنڈ کے ساتھ، جس نے ایک کمرے میں بیٹھ کے سادے لباس میں، سادے انداز میں، سادے ریسورسز کے ساتھ اور بہت 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 کم ریسورسز کے ساتھ 1000 سالہ فرقہ واریت کی تاریخ کو اور اس کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ اختلاف رکھنا ہر کسی کا حق ہے اور ہو سکتا ہے، ان سے بھی بہت سارے لوگوں کو ہے، ان کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے فائدے بھی ہوئے اور کچھ چیزوں کا نقصان بھی ہوا۔ مثلا 2 پاکستان میں شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے ہونے سے لوگوں میں، خاص کر یوث میں، بڑی جرت آئی، انہیں سوال کرنے کا شعور آیا، سوال کرنے کی جرت، ہمت، طاقت پیدا ہوئی۔ ایٹ لیسٹ میرے لیے یہ کچھ بھی نہ ہو تو میرے لیے انسپریشن ہے، 2 لوگ موٹیویشن بھی ہیں کہ ان دونوں نے ایک ریولوشن، ایک انقلاب برپا کیا، چاہے وہ کچھ دیر کا ہی تھا لیکن ایک انقلاب چل رہا ہے ابھی تک۔ ایک عمران خان صاحب اور ایک انجینئر محمد علی مرزا، ان دونوں نے سوال کرنے کی طاقت پیدا کی، جرت دی کہ آپ ایٹ لیسٹ سوال کر سکتے ہیں۔ اب وہ اس کیا فائدہ ہوئے، کیا نقصان ہوئے، وہ میرے موضوع بحث نہیں ہے۔ میں محمد علی مرزا کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی وجہ سے میں اپنی بات کروں تو میرے لیے انسپریشن بھی ہے، موٹیویشن بھی ہے کہ اتنا ایوریج قسم کا انسان، علمی لحاظ سے بھی، فکری لحاظ سے بھی، اس نے آ کے جو 1000 سالہ تاریخ کی فرقہ واریت کی وہ ہلا کے رکھ دیا، اس کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا، ایسی ہلی ہیں کہ یہ آگے 50,000 سال تک بھی جڑ نہیں سکتی۔ آپ دیکھیں کتنی سادگی کے ساتھ انہوں نے ہر چیز کو کیا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے علم اور معلومات کے فرق کو میں نے ان سے سیکھا کہ کس طرح سے واضح کیا انہوں نے۔ علم کیا ہے، معلومات کیا، علم کا دائرہ کیا ہوتا ہے اور تعلیم کیا ہوتی ہے، معلومات کیا ہوتی ہے۔ آپ پھر دیکھیں کہ فرقہ واریت کو انہوں نے کس طرح سے روکا اور فرقہ واریت کے لیے کس طرح سے انہوں نے اویئرنیس دی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جس طرح سے انہوں نے بڑے پیمانے میں سمجھایا، اور بھی شخصیات ہیں بڑے پیمانے میں سمجھایا نا انہوں نے کہ فرقہ واریت، اچھا اس سے بھی آپ کو سبق ملتا ہے کہ وہ ہر مکتبہ فکر کے، اچھا یہ بھی انہوں نے سمجھایا کہ بھائی فرقہ واریت یہ کوئی چیز نہیں ہوتی، فرقے کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ سب مکاتب فکر ہیں، یہ سب جن کو آپ فرقے کہتے ہیں نا، کوئی کافر نہیں ہے، سبھی مسلمان ہیں، جو کلمہ کو ہے نا سبھی مسلمان ہیں۔ ہاں اور بھی بہت سارے مکاتب فکر کا یہ موقف تھا، لیکن جتنا پرومیننٹ، جتنا ڈومیننٹ یہ ہوا ہے نا ان کا موقف، ان کا اتنا کوئی بھی نہیں ہوا۔ تو اچھا تمام مکاتب فکر سبھی مسلمان ہیں، یہ سب مکاتب فکر ہیں، ہر کسی کے سوچنے کا زاویہ الگ سے ہے، اور جو ان کا انداز کہ ہر موضوع پہ بحث کرنی، اور اتنی سیر حاصل گفتگو کہ آپ کسی بھی موضوع پہ ان کو بولتا ہوا دیکھیں رج کے اٹھیں گے، چاہے وہ حدیث، حقائق، درائد، عرفان، برہان، قرآن، روایت، آیت، آپ کسی بھی موضوع پہ، چاہے وہ اسلام یا قرآن ہو، چاہے وہ سائنس یا اسلام ہو، سائنس یا قرآن ہو، ٹھیک ہے، انہوں نے قرآنی آیات کو جدید سائنس کی روشنی میں اور حقائق میں بیان کیا۔ اور ڈاکٹر اسرار نے پہلے اس پہ کوشش کی، اس کے بعد ذاکر نائک نے بھی کی، لیکن ان کی بڑی سطحی قسم کی گفتگو ہوتی تھی، بڑی بس وہ تھوڑی سی گفتگو کی اور آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے گھنٹوں اس پہ موضوع پہ بحث کی،
اگلی بات یہ کہ جس طرح سے انہوں نے اہل بیت علیہم السلام کا، اصحاب رسول کا اور امہات المومنین کا دفاع کیا اپنے ہی لوگوں کے خلاف جا کے، اور وہاں کے دوحل حق کو بیان کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہاں پہ اپریسیشن بنتی ہے ان کے لیے۔ لیکن بہت ساری جگہوں پہ وہ خود کنفیوز رہے ہیں کہ مثلا حضرت علی کا قول ہے کہ آپ حق کی بنیاد پہ شخصیات کو پرکھیں، شخصیات کی بنیاد پہ حق کو نہ پرکھیں۔ بہت ساری جگہوں پہ وہ خود بھی کنفیوز رہے ہیں کہ یہاں میں نے اس شخصیت کو حق کی بنیاد پہ پرکھنا ہے یا حق کی بنیاد پہ شخصیت کو پرکھنا ہے۔ اور حق صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے، حق کا حق صرف یہی ہے کہ اسے ادا کیا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اس کے علاوہ حق کا کوئی اور حق نہیں۔ بات ان شورٹ یہ ہے کہ ابھی جو موضوع چل رہا ہے آج 27 نومبر ہے، تاریخ بھول گیا تھا میں، 27 نومبر ہے، تو آج جو موضوع پچھلے ایک دن سے پورے چل رہا ہے یا 48 آورز سے، کہ ایک مناظرہ تھا مفتی حنیف قریشی صاحب کا اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا۔ اس مناظرے میں اویس ربانی جسے وچولا کہتے ہیں وہ تھے، ان کے توسط سے یہ مناظرہ طے پایا تھا۔ آپ انجینئر صاحب نے لاسٹ مومنٹ تک ہی ان کی تمام کلپس میں انہوں نے ڈینائی کیا کہ میں نے کوئی بات نہیں کی، کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوئی، کوئی ٹائم نہیں ہوا، کوئی مناظرہ نہیں ہے۔ اور اویس ربانی صاحب اصرار کرتے رہے کہ بھائی ٹائم ہوا ہے، 26 نومبر کو ہم آ رہے ہیں اور ہوگا، مناظرہ ہوگا۔ اور مفتی حنیف قریشی صاحب بھی اس پہ رضامند تھے اور وہ آئے اور وہ سارا جو واقعہ ہوا سبھی نے دیکھا، کلپس آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سب کے بعد صرف یہ ہے کہ اگر اس چشمے سے یہ مناظروں کی سب سے پہلے ضرورت ہی کیوں پڑتی ہے، اگر اس چشمے سے آپ کو پانی مل رہا ہے اور آپ اس سے اپنی پیاس بجھا سکتے ہیں، تو آپ صرف اپنی فصلوں کو ہی کیوں دیکھ رہے ہیں کہ وہ خراب ہو رہی ہیں؟ میرا واقعہ سنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ کو، آپ کے بچوں کو اور ہر کسی کو یہ شعور آیا کہ اس نے ریسرچ کر کے اور پوری تحقیق کے ساتھ بات کرنی ہے اور زندگی گزارنی ہے۔ یہ چکر میں نہیں رہنا کہ مجھے بڑے نے یہ کہا تھا، بابوں نے یہ کہا تھا، میرے والد نے یہ کہا تھا، میرے دادا نے یہ کہا تھا، میرے پردادا نے یہ کہا تھا، وہ کیونکہ ایسے چلتے تھے اس لیے میں بھی ایسے چلوں گا، میں ان کے دین پہ چل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جس طرح بھی ہے، جو بھی ہے، ریسرچ کرو، سیکھو اور اس کے بعد زندگی میں اس میں عمل میں لے کے آؤ، اور پھر اس سیکھے ہوئے کی بنیاد پہ اپنی فکری اور علمی صلاحیتوں کو امپروو کرتے رہو، گرو کرتے رہو۔ تو ابھی فرسٹ آف آل تو کیا ضرورت پیش آتی ہے مناظروں کی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ کیا ضرورت پیش آتی ہے کہ اطراف کی رضامندی سے مناظرہ ہوتا ہے۔ مناظرہ آپ ایک بندہ آپ سے رضامند نہیں ہے بات کرنے کو اور آپ دھکے سے تو نہیں کر سکتے، تو اطراف کی رضامندی سے مناظرہ ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ اگر آپ مناظرے کے لیے ہر ویڈیو میں چیلنج کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جب آپ کو کوئی چیلنج ایکسیپٹ کرتا ہے تو پھر اسے بلانا چاہیے، پھر بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ یہ 2 دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب بھی اور طارق مسعود صاحب بھی، یہ 2 لوگ آ چکے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ بول چکے ہیں کہ ہم اسی کمرے میں بات کریں گے، اسی کیمرے کے سامنے بات کریں گے، اسی اکیڈمی میں بات کریں گے، آپ ہمیں بلائیں، لیکن اس کا جواب نہیں آتا ہے۔ بات اس چیز کا جواب آتا ہے کہ میں قیامت تک کا وقت ہے اور تب کا وقت ہے، ابھی مناظرہ ہوگا، آپ آ جائیے، میں تیار ہوں۔ لیکن اس میں ایک بات یہ بھی ہے، انجینئر صاحب کا موقف بھی ٹھیک ہے، وہ یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ مجھے یہ چھوٹے موٹے لوگوں کے ساتھ بات نہ کرواؤ، مین ہیڈ کے ساتھ بات کرواؤ جس کی لوگ بات سنتے ہیں، جو اس مکتبہ فکر کے جو بھی آ کے مناظرہ کرنا چاہتا ہے وہ کسی لیڈنگ پرسنالٹی کو لے کے آئے، ایسے ہی نہ آ جائے کوئی بھی چھوٹا موٹا آئے میں ہر بندے سے مناظرے کرتا پھروں۔ ایک چیز مجھے بھی سیکھنے کو ملی ہے کہ جب میں نے کبھی بات کرنی ہے، کسی بات کو منوانا ہے، کہ میں نے اس کو منوانا ہے جو مین سوئچ ہے، جس کو میں آن آف کروں گا تو وہ چیزیں آگے آن آف ہوں گی، کچھ چینج ہوگا۔ تو یہ کہ آپ اگر کسی کو مناظرے کے لیے چیلنج کرتے ہیں تو آپ کو پھر اس کے لیے بیٹھنا چاہیے، اور اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہی ہے تو یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ آپ لیڈنگ پرسنالٹی سے کریں، جس کو لوگ مانتے ہیں، جس کو لوگ اپنا لیڈر سمجھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ انجینئر صاحب سے زیادہ فائدے ہی ہوئے ہیں، اور ان کے فائدوں کی طرف ہی دیکھنا چاہیے، بجائے اس بات کہ آپ ان کو بڑی ساری شخصیات سے ملنا جلنا بھی دیکھتے رہوں گے، اور بہت سارے مکاتب فکر کی لیڈنگ پرسنالٹی سے جب جا کے ملتے ہیں نا، وہ جن کی لوگ بات سنتے ہیں، جن کی ورلڈ وائڈ فالوئنگ ہے، توقی ناداب سے ملتے ہیں، اور ہر اینکر اور ہر صحافی پرسن سے جب وہ ملے ہیں، جب بات کی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں، میرا خیال ہے کہ ساری یوتھ کو سیکھنی چاہیے، اور ہر کسی کو انجینئر ہی بننا چاہیے، انجینئرنگ کرنی چاہیے، مجھے بھی کرنی چاہیے، اور میں کر رہا ہوں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔